بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی مختصر تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ یہ سورہ فاتحہ سب سے پہلی سورت ہے قرآن کی، اور اس کی فضیلت میں یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے ام القرآن یعنی فاتحہ جیسی سورت پوری تورات اور انجیل میں نازل نہیں فرمائی۔ یہی 7 مثانی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہی سورہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم شدہ ہے، اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو وہ مانگے گا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ یہ 7 مثانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات ہیں۔ تو یہ سورہ ایک دعا ہے جس میں انسان اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ، اور یہ قرآن مجید کی سب سے افضل سورہ بھی ہے۔ سورہ فاتحہ نزول کے اعتبار سے 5واں ہے، اور نبوت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی۔ یہ پہلی سورت ہے جو پوری کی پوری ایک بار اتری۔ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو دہراتے ہیں، تو آئیے اس سورہ کے معنی کو دہراتے ہیں اور سمجھتے ہیں تاکہ ہم اپنی نمازوں کو بھی بہترین بنا سکیں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا شیطان مردود سے بچا کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب اللہ کے راستے پر چلنے لگتا ہے تو شیطان سب سے زیادہ حملہ آور ہونے لگتا ہے۔ تو اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں شیطان مردود سے، اس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، وہ مجھے اس راستے پر چلنے سے روکے۔ تو ان سب سے بچنے کے لیے میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی میری حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے ہم پر ایک کتاب نازل کی۔ الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی رحمت کہاں ظاہر ہوتی ہے؟ اس قرآن کے ذریعے۔ تو گویا اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پر رحمت فرمائی ہے کہ آپ کو اپنی کتاب سے جوڑ دیا اور اس کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تعریف کسی اور کی نہیں، میری نہیں، آپ کی نہیں، دنیا کی رونقوں کی نہیں، ان چیزوں کی نہیں جن کو ہم پسند کرتے ہیں یا جو ہمارے دل پر اترتی ہے۔ تعریف تو اللہ کی جس نے ان سب چیزوں کو بنایا۔ جب بھی آپ کو کسی چیز کی تعریف کریں تو فوراً اپنے رب کو یاد کریں کہ اصل تعریف کے لائق تو وہ ہے جس نے اس کو بنایا، اور پھر اس نے تو پوری کائنات کو بنایا ہے۔ وہ رب العالمین ہے، وہ سب کا رب ہے۔ ان کا بھی رب ہے جو اس کو مانتے ہیں، اور ان کا بھی جو اس کو نہیں مانتے، لیکن آپ نے ماننے والوں کے لیے وہ خاص رب ہے۔ وہ اس کے خاص بندے ہیں جن کو وہ ایمان، عمل صالحہ اور عمل نافع عطا کرتا ہے، اور جنہیں وہ اپنی پہچان اور اپنا قرب نصیب کرتا ہے۔ لہٰذا وہ ہم سب کا رب ہے جس نے ہمیں یہ کتاب دی۔ الرحمن الرحیم، بہت ہی مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، وہ ہمیں نعمتیں دیتا ہے، ہمیں پکڑتا نہیں۔ وہ ہمیں اتنا کچھ دیتا ہے کہ ہم گن نہیں سکتے۔ جواباً ہم شکر ادا بھی نہیں کرتے تو نعمتیں روکتا نہیں، پھر بھی دیتا چلا جاتا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک، یعنی قیامت کے دن کا یہ مالک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سورے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف سکھائی گئی ہے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا
اور اس نے نماز پڑھی، پھر فرمایا اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نمازی، تو نے جلدی کی، جب نماز پڑھ چکو تو بیٹھے رہو اور اللہ کی اس طرح حمد و ثنا بیان کرو جیسا کہ شایان شان ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو اور پھر اس سے دعا کرو۔ ترمذی۔ تو ہم یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے ذریعے ان کا وسیلہ اور واسطہ دے کر دعا کر رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے رب العالمین ہے، پھر الرحمن ہے اور پھر مالک یوم الدین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سورہ الاعراف 180۔ اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں تو اسے ان کے ساتھ پکارو۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے ادب اور سلیقہ سیکھنا چاہیے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ سورہ فاتحہ میں دراصل ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، پھر اخلاص کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ اسی لیے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی ہم تیرے ہی بندے ہیں اور عبادت کرنے کے لیے بھی ہمیں تیری ہی مدد چاہیے۔ اگر وہ مالک ہے اس دن کا تو ہمیں بھی صرف اس کے ہو جانا چاہیے نا۔ تو عبادت میں کیا ہے؟ عاجزی اور محبت، کہ محبت کے ساتھ تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں، تجھ سے ڈرتے بھی ہیں اور تیرے آگے سر رکھے ہیں۔ عبادت کی بہترین حالت کیا ہے؟ سجدہ ہے، جس میں انسان واقعی عاجزی کا فزیکلی ثبوت دیتا ہے، سب سے چھوٹی شیپ ہو جاتی ہے بندے کی۔ ایاک نستعین، صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، یعنی دنیا میں بھی جو بھی مشکلات ہیں ان میں بھی ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تیری ہی بھروسہ پر ہم چل رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان کو سیدھا راستہ نہ ملے اس وقت تک انسان سخت خطرے میں ہے، کیونکہ اگر وہ کسی غلط راستے پر چل پڑا تو اس کا انجام بہت بھیانک ہونے والا ہے، کیونکہ قیامت کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے، وہ بہت سخت دن ہے، وہ حساب کا دن ہے، وہ جزا اور بدلے کا دن ہے۔ اس میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو اچھے برے کا فرق معلوم ہو اور صحیح اور غلط کی پہچان ہو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہاں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بیان کی گئی اور اس کے فوراً بعد پھر اللہ کی عبادت اور دعا کی بات کی گئی، تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان دعاؤں میں سب سے زیادہ ہدایت کی دعا مانگے اور ہر نماز کے اندر ہدایت کی دعا مانگے تاکہ اسے الٹیمیٹ کامیابی نصیب ہو سکے۔ قیامت کے دن کیسا دن ہے۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سے بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن لوگ برہنہ، غیر مختون اور بہم اٹھائے جائیں گے۔ ہم نے ان سے بہم کا معنی پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ پھر اللہ انہیں ایسی آواز سے بلائے گا جس کو وہ قریب سے سنیں گے کہ میں ہی حقیقی بادشاہ ہوں، میں بدلہ لینے والا ہوں۔ اہل جہنم میں سے اگر کسی کو کسی جنتی پر کوئی حق ہو تو اس کا بدلہ لینے سے پہلے وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا، حتیٰ کہ میں اس سے ایک تمانچے کا بدلہ بھی لوں گا۔ اور اہل جنت میں سے اگر کسی کو کسی جہنمی پر کوئی حق ہو تو اس کا بدلہ لینے سے پہلے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اس سے ایک تمانچے کا بھی بدلہ لوں گا۔ ہم نے پوچھا یہ کیسے ہوگا جبکہ ہم اللہ عز و جل کے سامنے برہنہ اور غیر مختون اور بہم خالی ہاتھ حاضر ہوں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہاں نیکیوں اور گناہوں کا حساب ہوگا۔ مسند احمد۔ قیامت کے دن انسان برہنہ اور بغیر ختنے کے اور بہم خالی ہاتھ حاضر ہوں گے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہوگا۔ اور اللہ کس طرح بدلہ لے گا؟ بے شک کوئی شخص جہنم میں جا رہا ہو لیکن اگر اس نے کسی جنتی سے بدلہ لینا ہے تو وہ پہلے بدلہ لے گا پھر جہنم میں جائے گا۔ تو بندوں کے حقوق کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ جن کے خلاف ہم جب چاہے منہ کھول دیں اور جیسی چاہے غیبت کرنا شروع کر دیں اور جس کی جب چاہے عزت اڑانا شروع کر دیں۔ یعنی جس نے کسی انسان کے ساتھ اس دنیا میں کوئی زیادتی کی ہے کسی بھی طرح، خواہ اسے پتہ ہے یا نہیں پتہ، اس سے معافی مانگ لیں، کیونکہ قیامت کے دن جب تک بدلہ ہو نہیں چکے گا اس وقت انسان اپنے انجام کو نہیں پہنچے گا۔ لیکن ہم بہت سی چیزوں کو بہت معمولی لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی کام چل جائے گا۔ نہیں، کسی پر زیادتی کرتے وقت سوچیے، اور اگر کم عقلی یا لا علمی میں بھی ہو چکی ہے
تو یہاں دنیا ہی میں حساب کتاب صاف کر لیجئے، ورنہ نیکیاں تیار رکھیے دوسروں کے دینے کے لیے۔ اس لیے قرآن مجید کو پڑھنا کتنا ضروری ہے اور سمجھنا کتنا ضروری ہے کہ ہمارے لیے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا چیز فائدہ دے گی، کیا چیز نقصان دینے والی ہے۔ اس قرآن کے بغیر لوگ ایسے ہی ہیں جیسے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، اور اندھیروں میں بھٹکنے والا کسی بھی چیز سے ٹکرا کر نقصان اٹھا سکتا ہے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، کن کا؟ یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا۔ غیر المغضوب علیہم، یا اللہ مجھے ان لوگوں جیسا نہیں بننا جن پر تیرا غضب ہوا، جن سے تو ناراض ہوا ہے، ان کا راستہ نہیں چاہیے۔ مغضوب علیہم وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم پانے کے بعد بھٹکتے ہیں، اور ضالین وہ ہوتے ہیں جو بغیر علم کے بھٹکتے ہیں۔ تو ہمیں ان دو گروپس کا راستہ نہیں چاہیے، راستہ گم نہیں کرنا ہمیں۔ تو کون ہے جو راستہ گم کیے ہیں؟ یعنی جن پر اللہ کا غضب ہوا کہ ان کو پتہ تھا پھر بھی وہ غلط کام کیے۔ اللہ کس سے ناراض ہوتا ہے؟ جو جان بوجھ کر غلط کام کرتے ہیں۔ ضالین، ضالین جو ہے راستہ گم کرنا لا علمی کی وجہ سے۔ تو یا اللہ تو ہمیں ضالین میں شامل نہ کرنا، جنہوں نے راستہ گم کر دیا، راستہ جاننے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ دنیا میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جو انجانے میں بھٹک رہے ہیں اور راستہ جاننے کے لیے اسے کھولتے نہیں، غلط کام کرتے جا رہے ہیں کیونکہ صحیح کا پتہ نہیں، صحیح اور غلط کی تمیز ہی نہیں۔ تو یا اللہ تو ہمیں ان میں شامل نہ کرنا۔ تو کس میں شامل کرنا؟ انعام یافتہ لوگوں میں۔ سب سے پہلے انعام کیا ہے؟ ہدایت کا انعام، دین اسلام کی نعمت کھول دی، اس کو راستہ مل گیا، اس کو دین کا علم حاصل کیا، چلتا رہا، کیونکہ ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے بندہ جب تک موت نہ آ جاتی ہے۔ تو اب ہم اپنے لیے کیا سبق لینا ہے کہ جو پڑھا ہے اس پر حد وسط عمل کی کوشش کرنا۔ ہم روز نماز میں کہتے ہیں پھر جان کر عمل نہیں کرتے، یا پھر جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ان دونوں سے نکل کر انعمتا میں شامل ہونا ہے، اسلام کی نعمت کو واقعی نعمت سمجھنا، اس کا حق ادا کرنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اسی پر آخر میں آمین کہا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور اپنی رحمت سے سیدھے راستے پر مرتے دم تک قائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔